رضوان اچانک ہی میرے بالکل پاس آ گیا تھا اور محبت پاش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش کو میں اچھی طریقے سے محسوس کر سکتی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے 2 قدم پیچھے ہٹائے تھے۔ میں اسے احساس نہیں دلا سکتی تھی کہ میں بھی اسی آگ میں جل رہی ہوں جس آگ میں وہ جل کے بھسم ہو چکا ہے۔ محبت کی ایک اندیکھی آگ ہم دونوں ہی کے دلوں میں روشن تھی، لیکن میں رضوان کے سامنے نہ ہی اس بات کا اظہار کر سکتی تھی اور نہ ہی اپنی محبت کو کوئی نام دے سکتی تھی، جبکہ رضوان کھل کر اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ ابھی بھی وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا تھا۔ میں جو سردی کے موسم کی وجہ سے شاور لے کے چھت پہ آ گئی تھی تاکہ کچھ دیر دھوپ میں اپنے بال سکھا سکوں، میں رضوان کی نظروں کی تپش سے پگھلنے لگی۔ میں نے فوراً سے نظریں چراتے ہوئے نیچے کی راہ لینی چاہی، لیکن رضوان نے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا بات ہے ایمان، جو اس طرح سے گھبرا کے دور بھاگتی ہو؟ 2 گھڑی بات کر لینے میں کیا چلا جائے گا؟ وہ پوری طرح بے قرار نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظریں میری نظروں سے الجھ رہی تھیں۔ اس کی سانسوں کی حدت مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا، لیکن میں نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور ناراضگی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے رضوان، کوئی آ جائے گا۔ ویسے بھی چھت کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہیں، پاس پڑوس والوں کو سب نظر آتا ہے۔ میں اسے ٹوک رہی تھی تاکہ وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، لیکن اسے لوگوں کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ 1 قدم اور میرے نزدیک آیا تو مجھے لگا میرے لیے سانس لینا بھی 2 بھر ہو گیا ہے۔ وہ پوری طرح میرے چہرے پہ جھکتے ہوئے میرے بالوں کو میرے چہرے سے ہٹا رہا تھا اور میں جذب کے عالم میں اس کے چہرے کو تکنے لگی۔ کتنی ہی دیر تک ہر چیز اپنی جگہ ساکت ہو گئی، نہ اسے کچھ ہوش تھا نہ مجھے۔ مدہوشی کا عالم تھا، ہم دونوں ہی دنیا بھلا بیٹھے تھے کہ اتنے میں نیچے سے آواز آئی، ایمان اور کتنی دیر چھت پہ رہنے کا ارادہ ہے؟ اماں کی آواز پہ میں بری طرح سے اچھلی۔ تیزی سے خود کو رضوان سے چھڑواتے ہوئے میں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا اور سیڑھیاں اترنے ہی لگی تھی کہ وہ آواز دے کے کہنے لگا، بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر ایک ایک بات کا حساب لوں گا تم سے۔ یہ جو اتنا تڑپاتی ہو نا مجھے، اس سے زیادہ میں ترساؤں گا تمہیں۔ تم میری قربت مانگو گی اور میں تمہیں تنہائی بخش دوں گا۔ رضوان مسکراتے ہوئے مجھے تنبیہ کر رہا تھا اور میں سر جھٹکتی نیچے آ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کہاں رہ گئی تھی ایمان؟ کب سے چھت پہ گئی ہوئی ہو؟ پتہ نہیں ہے تمہاری بڑی پھپھو آئی ہوئی ہیں، 10 قسم کی باتیں بنا دیں گی۔ جاؤ باورچی خانے میں جاؤ اور ان کے لیے کھانے کی کچھ تیاری کرو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا منہ اٹھا کے ہمارے گھر آتی کیوں ہے جب ہم لوگ انہیں اتنے ہی زہر لگتے ہیں تو۔ اماں کی بات سن کر میں نے بس خاموشی سے ایک نظر اماں پہ ڈالی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ خود بخود آنسو میری آنکھوں سے بہہ گئے۔ کچھ دیر پہلے میں محبت کے لمس کو محسوس کر کے آئی تھی اور اب نفرت کے مزے کو چکھ رہی تھی۔ میری اماں کو بڑی پھپھو سے بہت نفرت تھی اور رضوان انہی کا بیٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے میں خود اپنی محبت کو جھٹلا دیا کرتی تھی۔ رضوان کے اٹھنے والے ہر قدم کی میں نفی کیا کرتی تھی، اور جب وہ میرے پاس آتا، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا، میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اماں مجھے کبھی پھپھو کے گھر نہیں بیاہیں گی، اور خاص کر بڑی پھپھو سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا۔ ابھی بھی اماں کے کہنے پر میں نے شامی کباب اور بریانی چڑھا تو دی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اماں کی بڑبڑاہٹ بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اماں کی وہی باتیں تھیں، جب دیکھو منہ اٹھا کے آ جاتی ہے، تمہارے ابا کے کان بھرتی ہے، ہمارے گھر میں تعویذ دفن کرتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے، بلا بلا بلا۔ نہ جانے اماں کے دل میں یہ سب باتیں کیوں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنا زہر کہاں سے بھرا ہوا تھا کہ جو ان کے منہ میں آتا تھا وہ کہتی چلی جاتی تھی اور میں بس منہ بند کر کے سنتی جاتی۔ بریانی کو دم دے کر میں نے شامی کباب کو تیل میں ڈالا ہی تھا کہ مجھے باورچی خانے کے دروازے پہ رضوان کی شکل نظر آ گئی۔ وہ بہت محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، کیا میری پسند کے کباب بنائے ہیں؟ میں نے جھٹ سے کہا، نہیں، پھپھو کی پسند کے بنائے ہیں۔
اور اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باورچی خانے کے اندر ہی آ گیا۔ ایک لمحے میں ہی میری جان نکل گئی۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ ڈرائنگ روم میں جاؤ، اگر اماں نے دیکھ لیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اماں کے خوف سے میں نے فوراً اسے باہر جانے کا کہا تو ہنستے ہوئے کہنے لگا، ممانی جان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زیادہ سے زیادہ 2-4 باتیں سنا دیں گی، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہیں؟ مجھے اور میری ماں کو برداشت کرنا ان کی مجبوری ہے۔ میں نے رضوان کے چہرے پہ نظر ڈالی تو وہ پوری طرح سے مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن یہ بات میں جانتی تھی کہ اسے اور اس کی ماں کو برداشت کرنا اماں کی مجبوری تھی، لیکن مجھے اس کے ساتھ کسی رشتے میں باندھنا اماں کی مجبوری نہیں تھی۔ اماں کا ایک انکار میری پوری زندگی کو پلٹ سکتا تھا۔ میں نے بنا کچھ کہے شامی کباب تل کے پلیٹ میں نکالا تو رضوان نے ایک کباب اٹھا لیا، گنگناتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اماں باورچی خانے میں آئیں اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ ماں بیٹے کا چٹورا پن جاتا ہی نہیں ہے، ہمارے گھر آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے کھانے کھا سکیں۔ اس کی ماں سے اپنے گھر میں تو کباب پیسے نہیں جاتے ہوں گے، تبھی تو یہاں آ کے کیسے پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے کباب اٹھا کے لے گیا۔ مجال ہے جو شہنیلا نے اپنے بچوں کو ذرا بھی تمیز سکھائی ہو۔ اماں نے رضوان کی شان میں بھی 2-4 باتیں کہیں جو میرے دل پہ جا لگی۔ اماں کیوں ہر وقت پھپھو اور ان کے بچوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ پھپھو کوئی غریب فقیر تو نہیں ہے جو کھانے کے لالچ میں ہمارے گھر آئیں گی۔ ان کے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ مہینوں میں ایک بار پھپھو آتی ہیں، پھر بھی آپ کو ان سے اتنا بیر ہے۔ میں نے وہ بات کہہ دی تھی جو اماں کے دل پہ تیر کی طرح جا کے لگی۔ اماں نے غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ سب سمجھتی ہوں میں، تجھے یہ پھپھو سے اتنی محبت کیوں ہوتی ہے؟ اچھی طرح بتا رہی ہوں، پھپھو کے گھر تیرا کوئی رشتہ نہیں کروں گی میں نے سوچ لیا ہے، تیرا رشتہ تو میں تیری خالہ کے بیٹے فرزین سے ہی طے کروں گی۔ اماں نے ایک سخت نگاہ مجھ پہ ڈالی اور باورچی خانے سے نکل گئیں۔ مجھے لگا تھا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ فرزین کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بہت برا تو نہیں تھا، لیکن نکما اور کام چور ضرور تھا۔ اپنے باپ کے کاروبار کے پیسوں پہ عیاشی کرتا تھا، نہ خالو کے کسی کام میں کوئی مدد کرواتا تھا، نہ مستقبل میں وہ کسی قابل تھا۔ اسے جس پیسے کا روب تھا وہ میرے خالو کا تھا، جن کے کاروبار پہ وہ اکڑتا تھا وہ بھی میرے خالو کا تھا۔ اور میں ایسے کسی لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جسے خود کچھ نہ آتا ہو، جو باپ کے پیسے پہ عیش کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو۔ اور پھر وہ خالہ کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا، خالہ کے 4 بیٹے اور بھی تھے، ان سب کا بھی باپ کے کاروبار میں برابر کا حصہ تھا۔ آخر میں فرزین کے پاس سوائے اپنے نکمے پن کے اور کچھ نہیں بچنے والا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے ٹیبل سیٹ کی۔ سبھی لوگ اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، پھپھو اور رضوان، میں، اماں ابا اور میری چھوٹی بہن گڑیا۔ ابا محبت سے بڑی پھپھو سے کہہ رہے تھے، شنیلا باجی اتنے عرصے بعد آتی ہو، کتنا یاد کرتا ہوں میں آپ کو۔ ابا کی بات سن کے اماں کو تو جیسے کانٹے اگائے۔ اماں نے ایک کاٹ دار نظر ابا پہ ڈالی اور ابا کی زبان بند ہو گئی، جبکہ پھپھو بڑی محبت سے کہہ رہی تھی، بس وقت ہی نہیں ملتا۔ آج بھی رضوان کی دفتر سے چھٹی تھی تو میں نے کہا کہ چلو 1-2 گھنٹے بھائی کے گھر ہو آتی ہوں۔ وہ تو ایمان نے اتنی محبت سے کھانا تیار کر دیا تو ہم لوگ رک گئے، ورنہ مجھے واپس گھر جانا تھا۔ پھپھو نے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں نے منہ میں پھر سے کچھ بڑبڑایا تھا۔ میں نے دل میں دعا کی تھی کہ پھپھو کے کان میں کوئی جملہ نہ پڑے۔ ابا کہنے لگے، اچھا کیا باجی، اب آ ہی گئی ہو تو سکون سے جانا، رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانا۔ پھپھو نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگی، نہیں چھوٹے، بس تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اسی لیے میں آئی ہوں۔ کھانا کھا لوں تو پھر کمرے میں چل کے سکون سے بات کرتے ہیں۔ پھپھو کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ابا نے ہاں میں سر ہلایا اور اماں کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ابا اور پھپھو کو دیکھنے لگی، جیسے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا بات ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد کھانا ختم کر کے پھپھو ابا کے کمرے میں چلی گئیں۔ ابا ان کے پیچھے چلے گئے، جبکہ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں گھومنے لگی۔ پھر نہ جانے دل میں کیا سمائی
کہ وہ بھی ابا کے پاس کمرے میں ہی چلی گئی، جبکہ رضوان موقع دیکھ کے آہستگی سے میرے پاس آ گیا۔ میں جو برتن سمیٹ رہی تھی، میں نے بھی رضوان سے پوچھا کہ پھپھو کو ایسی بھی کون سی خاص بات کرنی تھی، سب خیر تو ہے نا؟ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ رضوان نے مسکراتے ہوئے میرے لبوں پر اپنی انگلی پھیری، محبت سے کہنے لگا، اماں تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے ہاتھ سے اچانک ہی گلاس چھوٹا اور زمین پہ گر گیا۔ میں نے ایک نظر ٹوٹے ہوئے گلاس پہ ڈالی، دوسری نظر رضوان پہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رضوان؟ تمہیں معلوم بھی ہے اماں کتنا ہنگامہ کھڑا کریں گی؟ وہ تو میرے لیے فرزین کو پسند کر چکی ہیں۔ پھپھو کو یہاں لانے سے کم ایک دفعہ مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ میرے منہ سے انجانے میں وہ بات نکل گئی جسے سن کر رضوان کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ وہ ایک دم ہی غصے میں دیوانہ ہوا، میری کلائی زور سے مروڑ کے کہنے لگا، خبردار جو تمہارے منہ سے آئندہ اس لفنگے کا نام بھی سنا۔ پھپھو کو وہ کہاں سے تمہارے قابل لگتا ہے؟ اس کے باپ کا کاروبار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہیں ساری خوشیاں اور آسائشیں دے سکتا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میری طرح کوئی بھی تمہارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ غصے کے عالم میں وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور میں بس اس کی آنکھوں میں موجود جنون کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اتنا جنون اور جذباتی پن ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ غصے میں گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ہی کوسا، مجھے اس کے سامنے فرزین کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تھوڑی دیر بعد پھپھو ابا کے کمرے سے نکلی اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ میں ٹوٹے ہوئے گلاس کو سمیٹ چکی تھی۔ پھپھو کو دروازے تک چھوڑ کر میں نے جیسے ہی گھر کا دروازہ بند کیا تو ابا کے کمرے سے اماں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ شور اتنا زیادہ تھا کہ الٹے قدموں میں اماں کے کمرے میں دوڑی۔ اماں نے اپنے ہاتھ کی نس پہ چھری رکھی ہوئی تھی اور ابا سے کہہ رہی تھی کہ جو آپ نے اپنی بہن کو ہاں کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں میری بیٹی کا رشتہ اس کے ددیال والوں میں نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی بہنیں منہ پہ اچھا بنتی ہیں، لیکن اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مجھ سے کتنا بغض رکھتی ہیں۔ انہیں اپنی بھابھی بالکل پسند نہیں ہے، اسی لیے میری بیٹی کو اپنے گھر لے جا کے اسے ٹارچر کرنا چاہتی ہیں، ساری زندگی مجھے اپنے قدموں تلے دبانے کے لیے۔ یہ اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ کرتا ہی کیا ہے رضوان؟ ایک معمولی سی نوکری ہے، کیا دے گا میری بیٹی کو؟ اس کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ فرزین جیسا لڑکا ہماری بیٹی کے نصیب میں ہے اور آپ اس کوئلے کو چن رہے ہیں۔ اماں اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے ابا کو بلیک میل کر رہی تھی، جبکہ ابا سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ میری بہن ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ رضوان ہماری بیٹی کو پسند کرتا ہے۔ کیا تمہیں بچوں کی آنکھوں میں پسندیدگی دکھائی نہیں دیتی؟ ہماری بیٹی بہت شرم و حیا والی اور فرما بدار ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اس کے جذبات کو نہ سمجھیں، زبردستی اسے کسی بھی کھونٹے سے باندھ دیں۔ یہ شادی بیاہ کا معاملہ ماں باپ کی مرضی کے ساتھ ساتھ اولاد کی مرضی سے بھی طے ہونا چاہیے، تبھی ساری زندگی خوش رہتی ہے۔ فرزین کتنے ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، اگر ہماری ایمان کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہوئی تو وہ ساری زندگی ایک سمجھوتے کی بھینٹ چڑھ جائے گی، اور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اداسی یا پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان میری بیٹی ہے، میرے لیے وہ میری زندگی ہے۔ ابا اماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اماں نہ مانی، اور پھر اماں نے وہی چھری اپنی گردن پہ رکھ لی۔ مجھے کہنے لگی، اب بتا تجھے رضوان پسند ہے یا فرزین سے شادی کے لیے راضی ہے؟ اماں کی یہ حرکت دیکھ کے میرے تو آسان ہی خطا ہو گئے۔ میں خوف کے مارے چلائی، اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اماں کہنے لگی، بتا فرزین سے شادی کرے گی یا نہیں؟ میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلایا، کہا اماں جہاں آپ کہیں گی میں وہیں شادی کروں گی، مجھے رضوان سے شادی نہیں کرنی۔ دل پہ پتھر رکھ کر اپنی ماں کی خاطر میں نے وہ جملے کہے تھے جنہیں کہتے ہوئے خود بھی میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ اماں نے ابا کی طرف دیکھا، کہنے لگی، بس ابھی اپنی بہن کو فون لگاؤ اور کہو کہ ایمان نے منع کر دیا ہے۔ اماں نے تو میرے ہی کندھے پہ بندوق رکھ دی۔ مجبوراً ابا نے تھوڑی دیر بعد پھپھو کو فون لگایا اور اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔
جس رشتے سے میرے دل کی ڈور بندھی ہوئی تھی۔ ابا نے یہی کہا کہ ایمان کی مرضی نہیں ہے۔ یہ سن کے پھپھو بالکل خاموش ہو گئی۔ ابا کے چہرے پہ بھی اداسی آ گئی۔ ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ضبط کر لیا تھا اور ابا کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ابا گھر سے چلے گئے اور اماں نے سکون کا سانس لیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اماں اپنی ضد کی کتنی پکی ہے، اس لیے میں نے اپنی زبان سے دوبارہ رضوان کا نام نہ لیا۔ 4 دن بعد ہی خالہ ہمارے گھر آئی، میرے سر پہ دوپٹہ پہنا دیا، مجھے فرزین کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ خالہ کے ساتھ فرزین بھی آیا تھا۔ اسے دیکھ کے ہمیشہ کی طرح میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھا وہ عجیب بے شرم حرکتیں کر رہا تھا۔ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی میری کمر کے گرد بازو حائل کرنے کی کوشش کرتا۔ میں اس سے دور ہٹتے ہٹتے صوفے کے کنارے سے جا لگی تھی، لیکن اس بے شرم کو ذرا بھی شرم نہیں آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس سے بچ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ وہاں بھی آ گیا۔ میرے قریب آ کے اس نے ایک دم ہی مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑا۔ اس کے منہ سے اٹھتی سگریٹ کی بو نے مجھے ایک دم ہی سانس روکنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور میری اس حرکت پہ وہ زور سے ہنسا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ خالہ نے اسے آواز دے دی اور وہ مجھے چھوڑ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کا سارا دن میں روتی رہی۔ رسم کا یہ دوپٹہ میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ تھا۔ اس رات میرے پاس رضوان کی کال آئی۔ اس کی آواز سن کے میرا دل لرز اٹھا۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھ رہا تھا، ایمان یہ سب کیا ہے؟ جب ماموں جان نے انکار کیا تو میں یہ سوچ کے خاموش ہو گیا کہ کچھ دن بعد دوبارہ سے اماں سے بات کروں گا اور ممانی جان کو منا لیں گے ہم، کیونکہ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ انکار تم نے نہیں ممانی جان نے کیا ہے، لیکن تم نے تو فرزین کے ساتھ رشتہ ہی کروا لیا۔ اب ابھی اور اسی وقت جا کے اپنی اماں سے کہو کہ یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں دوبارہ رشتہ بھیجوں گا، اماں پھر آ کے بات کریں گی۔ میں اور اماں دونوں تمہیں بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ جذبات کے عالم میں ڈوبا رضوان اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے انکار کیا ہے۔ یہ انکار اماں کی طرف سے نہیں، میری طرف سے ہوا ہے۔ میں خود فرزین سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میری بات سن کے رضوان ایک دم سکتے میں آ گیا۔ پھر کتنی دیر بعد وہ بولا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم میری محبت پہ پیسے کو اہمیت دیتی ہو؟ میں نے آہستگی سے کہا، محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جیب میں پیسہ ہو تو سامنے والا انسان خود بخود اچھا لگتا ہے۔ میں اپنی ماں کا دل دکھا کر اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اسی لیے میں نے اپنی محبت کو چھپا کر رضوان کو خود ہی انکار کر دیا تاکہ اس کے حوصلے پست پڑ جائیں اور وہ پیچھے ہٹ جائے۔ رضوان نے میرا انکار سننے کے بعد خاموشی سے فون بند کر دیا۔ میں ساری رات سسک کے روتی رہی۔ کتنے ہی لمحے ایسے تھے جو میں نے رضوان کو تصور کرتے ہوئے گزارے تھے۔ کاش کہ ہمارے درمیان ہماری ماں کی انا نہ آتی تو ہم دونوں بہت آسانی سے ایک ہو سکتے تھے۔ خالہ نے 2 مہینے بعد ہی شادی کی تاریخ طے کی اور یہ 2 مہینے کہاں گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ اماں تو شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں، جبکہ میں دن رات چوری چھپ کے آنسو بہاتی تھی۔ میرے آنسو میرے ابا اور میری چھوٹی بہن کو تو نظر آتے تھے، لیکن میری ماں کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ پھر شادی سے 2 دن پہلے خالہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی فہرست اماں کے ہاتھ میں تھما دی۔ اماں فہرست دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خالہ کہنے لگی، بہن ہم اونچے گھر سے آئے ہیں، بہو آئے گی تو ہمارے پاس پڑوس والے، ہمارے جاننے والے سب دیکھیں گے کہ بہو کیا لائی ہے۔ تم لوگ ہماری حیثیت کے برابر تو نہیں ہو، لیکن اپنی بڑی بیٹی کو اتنا جہیز تو دو گے نا کہ ہم 4 لوگوں کو منہ دکھا سکیں۔ خالہ کا لہجہ ایسا تھا کہ اماں دم بخود رہ گئیں، جبکہ میرا تو منہ ہی کھل گیا۔ خالہ بڑی حکارت سے کہہ رہی تھی، بھئی فرزین کی مرضی تھی، اس لیے میں نے بڑے دل سے تمہاری بیٹی کو بہو بنانے کے لیے حامی بھر لی، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری اور تمہاری حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ کہاں میرے شوہر کا کروڑوں کا کاروبار، کہاں تمہارے شوہر کی معمولی سی سرکاری نوکری۔ ہمارا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔
لیکن فرزین کی خواہش تھی، اس کی خاطر میں نے ایمان کو بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب تم کوشش کرو کہ ہماری عزت اور ہماری ساکھ کو برقرار رکھ سکو۔ ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خالہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور جیسے آئی تھی ویسے ہی تیزی سے چلی بھی گئی، جبکہ اماں وہ فہرست کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہ گئی۔ فریج، ٹی وی اور فرنیچر تو معمولی سی بات تھی، اس میں موٹر سائیکل اور بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اماں کو تو ایک آنے کی بھی امید نہیں تھی کہ ان کی اپنی بہن ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی۔ اماں نے وہ پرچی اپنے ہاتھ میں موڑی اور صوفے پہ خاموشی سے ہی بیٹھی رہ گئیں۔ ابا بھی چلے آئے، اماں کی شکل دیکھ کے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ اماں نے تو کچھ نہ کہا، لیکن میں نے ہکلاتے ہوئے ابا کو بتا دیا کہ خالہ آئی تھی، انہوں نے جہیز کے لیے بہت بڑی فہرست دی ہے۔ یہ سن کے ابا چونکے، پھر اماں کے ہاتھ پہ نظر پڑتے ہی وہ پرچی ہتھیا لی۔ اس پرچی پہ لکھی چیزیں پڑھ کے ابا نے دل پکڑ لیا۔ شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ خالہ نے آخری وقت پہ اپنی حیثیت اچھی طرح بتا دی تھی۔ ابا روتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب میں کہاں سے لاؤں گا؟ میں اگر اپنے آپ کو بھی گروی رکھ دوں تو بیٹی کا اتنا جہیز جمع نہیں کر سکتا۔ اماں نے تو سر جھکا لیا، جبکہ ابا کا رو رو کے برا حال ہونے لگا۔ میں نے ابا کو سمجھایا، میں نے کہا آپ خالہ سے بات کریں، انہیں بتائیں کہ ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ میری بات پہ عمل کرتے ہوئے ابا نے خالہ کو فون ملایا، لیکن خالہ کے تو دوسری طرف سے مزاج ہی آسمان پر تھے۔ کہنے لگی، کیسی باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب، بڑی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے آپ اتنی کنجوسی کریں گے؟ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کم سے کم ہماری عزت کا تو خیال کر لیں۔ ابا نے کہا کہ یہ سب کچھ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو خالہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ پھر ہم بھی ابھی رخصتی نہیں کر لیتے، جب آپ کے پاس سارا جہیز جمع ہو جائے گا تو بتا دیجیے گا، ہم ابھی نکاح پڑھوا دیتے ہیں، کیونکہ دعوتیں تو بڑھ چکی ہیں۔ یہ کہہ کے خالہ نے فون بند کر دیا۔ ابا بند فون کو ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ پھر ابا نے اماں کی جانب دیکھا، کہنے لگے، تمہاری بہن رخصتی نہیں لے رہی، صرف نکاح کی بات کر رہی ہے۔ رخصتی وہ سارا سامان جمع ہونے کے بعد لے گی۔ تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر بعد میں انہوں نے کوئی اور فرمائش کی تو کیسے پوری ہوگی؟ اماں کہنے لگی، ہم گھر گروی رکھ دیتے ہیں اور یہ سب چیزیں خرید کے 2 دن کے اندر اندر بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں۔ اماں کا ٹوٹا ہوا لہجہ بتا رہا تھا کہ انہیں کس قدر تکلیف پہنچی ہے۔ ابا نے انکار میں سر ہلایا، کہنے لگے، میں یہ گھر گروی نہیں رکھ سکتا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اور پھر وہ اپنا دل پکڑ کے روتے چلے گئے۔ اچانک ہی ابا کی طبیعت بہت بگڑ گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اتنے میں اچانک ہی پھپھو ہمارے گھر آ گئیں، وہ شادی کا تحفہ لے کے آئی تھیں۔ ابا کی بگڑی ہوئی حالت دیکھی تو چیخ چیخ کے انہوں نے باہر سے رضوان کو بلا لیا، وہ ہمارے گھر کے اندر نہیں آیا تھا۔ پھر ہم لوگ ابا کو لے کے ہسپتال بھاگے تو پتہ چلا کہ ابا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو چکا تھا۔ صدمے نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ پھپھو پریشانی کے عالم میں پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اماں کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا۔ پھر میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ابا بھی اپنے ہوش و حواس میں لوٹ آئے تھے۔ پھپھو نے ابا سے کہا، چھوٹے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب ہماری بچیوں کے لیے ہی ہے۔ رضوان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے میں بعد میں جمع جوڑ کر لوں گی، فی الحال میں نے جو کچھ بھی جمع کیا ہوا ہے وہ سب ایمان کو دے دیتے ہیں۔ پھپھو کی بات سن کے ابا روتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر کچھ دینا ہی ہے ایمان کو تو رضوان کا نام دے دو۔ 2 دن بعد شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فرزین کے بجائے اپنی بیٹی کی شادی رضوان کے ساتھ کر دوں۔ ابا کی بات سن کے پھپھو خوش ہو گئیں، اماں بھی ابا کے فیصلے پہ بالکل خاموش ہو گئیں، کیونکہ اب بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا۔ لیکن رضوان نے صاف انکار کر دیا، وہ کہنے لگا، میں اب یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ خاموشی سے ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے کے رنگ دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی، وہ ہسپتال کے باہر بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔
میں اس کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔ آہستگی سے کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آسائشیں تم چاہتی ہو وہ فرزین تو تمہیں دے سکتا تھا، لیکن میں نہیں۔ اسی لیے تم کچھ وقت انتظار کر لو، تمہارے لیے فرزین جیسا کوئی اور رشتہ آ جائے گا۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آنکھوں میں آنسو چھپائے رضوان نے منہ پھیرا تھا، اور میرے دل پر ایک گھونسا لگا تھا۔ جو کچھ میں نے مجبوری کے عالم میں رضوان سے کہا تھا، آج وہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے فوراً رضوان کا بازو پکڑا اور محبت سے کہا کہ غلط سمجھ رہے ہو تم رضوان۔ میں نے جو کچھ کہا تھا مجبوری کے عالم میں کہا تھا۔ اماں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں۔ میں خود چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے میں نے اپنا نام لے لیا تھا۔ اگر میں تم سے کہتی کہ اماں راضی نہیں ہے تو تم شاید بار بار مجھے اپنانے کی کوشش کرتے، پھپھو کو دوبارہ ہمارے گھر بھیجتے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں پھپھو کی بے عزتی کرتی۔ بس اسی لیے میں نے تمہارا دل دکھا دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رضوان نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا تمہیں علم بھی ہے تمہاری باتوں سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے انکار کیوں کیا ہے۔ رضوان نے فوراً میرے آنسو پونچھے۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں ایمان، وہ تڑپ کے بولا تھا۔ تو پھر شادی کے لیے انکار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بھی فوراً سے تڑپ کے کہا۔ تو مسکرا کے کہنے لگا، کیونکہ تمہارے منہ سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں فوراً ہی روتے ہوئے رضوان کے سینے سے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ابا نے خود فون کر کے خالہ کو رشتے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اگر رخصتی نہیں ہونی تو پھر نکاح بھی نہیں ہونا، جبکہ پھپھو نے فوراً ہی شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 2 دن بعد میں دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ میری محبت مجھے حاصل ہونے جا رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے رضوان کو تصور کر رہی تھی۔ محبت کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا احساس شاید انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو محبت کرتے ہیں اور جنہیں ان کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے آئینے میں ایک نظر اپنے سراپے پہ ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ گڑیا میرے پاس آئی، آپ ہی بارات آ گئی ہے، جلدی چلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے باہر لے آئی۔ سادگی سے پھپھو اور چند رشتے دار بارات لائے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد میرا نکاح ہو گیا۔ میرے نام کے ساتھ رضوان کا نام جڑ گیا۔ اماں نے معافی اور آنسوؤں کے حصار میں مجھے رخصت کیا تھا۔ میں نے اماں کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ میری ماں تھیں، میرا بھلا چاہتی تھیں۔ انہیں لگتا تھا کہ فرزین کی دولت سے میرا مقدر سنور جائے گا، شاید اسی لیے انہوں نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لیکن مقدر کسی کی دولت سے نہیں بلکہ ماں باپ کی دعاؤں سے سنورتے ہیں۔ میرے باپ نے ہمیشہ میرے حق میں بہتری کی دعا کی تھی، اسی لیے صحیح وقت پر مجھے میری محبت کا ساتھ نصیب ہو گیا تھا۔ رضوان کا ہاتھ تھامے میں ایک نئی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ پھپھو نے مجھے میرے بیڈ روم میں بٹھا دیا۔ سادگی سے پھولوں سے سجا بیڈ روم بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھپھو نے جہیز کے نام پر ابا سے ایک تنکا بھی نہیں لیا تھا، بلکہ سب کچھ رضوان نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ میں رضوان کا انتظار کرتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں چلا آیا۔ بستر پر بیٹھتی اس نے محبت سے میرا ہاتھ تھام کر ایک سونے کی انگوٹھی میری انگلی میں ڈالی۔ میں تمہیں بہت کچھ تو نہیں دے سکتا ایمان، لیکن میری محبت اور میری وفاداری ہمیشہ کے لیے تم سے جڑی ہے۔ میرے ہاتھوں کو چومتے اس نے اپنی بے پناہ محبت کا والہانہ اظہار کیا تھا۔ آپ کی محبت اور آپ کی وفاداری کے سوا آپ کی ایمان کو اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ میں نے بھی رضوان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ رضوان کی آنکھوں سے 2 آنسو بہہ گئے۔ مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بڑی سے بڑی تکلیف پہ بھی نہیں روتا، لیکن اگر اسے اس کی من چاہی عورت مل جائے، اس کی محبت مل جائے، تو اس کی آنکھیں خوشی سے نم ضرور ہو جاتی ہیں۔ رضوان کی آنکھوں میں بھی محبت کی نمی گھل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے خود کو رضوان کی باہوں کے سپرد کر دیا تھا۔ خوبصورت 14ویں کا چاند کھڑکی کے پار ہماری محبت کے مکمل ہو جانے پہ نازاں تھا۔